کہ مکرمہ ہی سے احرام باندھتا ہے حج کا، پھر حج ادا کرتا ہے، حج کے بعد جتنے چاہے وہ عمرے کرنا چاہے، جس قدر چاہے عمرے کر سکتا ہے، کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ حج تمتع ہے۔ اس میں کیا ہے، بندہ احرام عمرے کا باندھ کر نکلتا ہے۔ تو احرام باندھتے وقت یہ بتایا گیا کہ میقات پر احرام باندھ لے، بغیر احرام باندھے کہ میقات سے گزر جائے گا تو مجرم ہوگا، گناہگار ہوگا، ایک بکرے کی قربانی اس کو دینی ہوگی۔ اب ہندوستان اور پاکستان سے، یمن سے جانے والوں کے لیے جو میقات ہے وہ یلملم ہے، اور یہ ہم چونکہ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ راستے میں جدہ سے پہلے یہ میقات آتی ہے۔ اگر اعلان بھی ہو جائے تو اس وقت احرام باندھ نہیں سکتے۔ اگر احرام باندھے بھی ہوئے ہوں، چادریں پہنے ہوئے ہوں، نیت نہ کرے ہیں، اس وقت اگر نیت کرنا چاہے، عین اس سے پہلے کر لیں تو ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی بھی اگر بھول ہو جائے، آنکھ لگ جائے اور اعلان ہو جائے اور ہمارا جو جہاز ہے میقات کراس کر دے، تو پھر ہم بغیر احرام کے میقات کے اندر چلے گئے، یہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے سارے علماء کرام، چاہے حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، سب یہی کہتے ہیں کہ میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لینا چاہیے۔ اب یا تو ہوائی جہاز کے اڈے پر، ایئرپورٹ پر باندھ لیں، جائز ہے یہ بھی، یا تو پھر حج ہاؤس پر باندھ لیں، یہ بھی جائز ہے، اپنے گھر سے ہی باندھ کر نکلیں، یہ بھی جائز ہے۔ بہرحال میقات سے پہلے ہی باندھ لینا ہوگا، کیونکہ میقات جب آتی ہے تو اس وقت سنبھل کر احرام باندھ نہیں سکتے، لہٰذا ہوائی جہاز میں سوار ہونے سے پہلے احرام کی چادریں پہنے ہوئے ہونا ضروری ہے۔ تو جب ہم احرام کی چادریں پہنتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ غسل کر لیں، یہ غسل کرنا مستحب ہے۔ مرد حضرات کے لیے بھی یہی حکم ہے، خواتین و مستورات کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہوں تو نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہے، لیکن ان کے لیے بھی غسل کر لینا مستحب ہے، کیونکہ یہ صفائی والا غسل ہے۔ اب مرد حضرات بھی غسل کر لیں گے، خواتین بھی غسل کر لیں گے۔ غسل سے پہلے اپنے بدن کی صفائی کر لیں، زائد بال دور کر لیں، ناخن ترشوا لیں، اصلاح بنوا لیں، مکمل طور پر اہتمام کریں۔ جب غسل کریں گے تو اچھی طرح سے غسل کریں، انتہائی اہتمام کریں، اور بدن پر پانی بہا رہے ہوں تو یہ دل میں کیفیت ہو کہ جس طرح میرے مولا میں بدن کو پانی سے پاک کر رہا ہوں، دھو رہا ہوں، اپنے لطف و کرم سے تو ایسا کر دے کہ رحمت کے پانی سے میرے دل کی سیاہی کو دھو دے۔ ایک کیفیت ہونی چاہیے، اس سے اللہ کی طرف بندے کی لو لگتی ہے اور توجہ اللہ پاک کی طرف بندے کی دل کی ہوتی ہے، اللہ کا لطف و کرم شامل حال ہو جاتا ہے۔ اور غرض غسل کر لینے کے بعد اب اس بات کی بھی اجازت ہے کہ بدن پر خوشبو مل لے، پھر اس کے بعد اپنے بدن پر جو لباس تھا سلا ہوا اس کو اتار کر بے سلی ہوئی 2 چادریں پہن لیں۔ ایک چادر کو بطور تہبند کے باندھ لیں اور ایک چادر کو اوپر سے اوڑھ لیں۔ بطور تہبند جو چادر باندھ لیتے ہیں اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے ناف کے حصے کو چھپا لیں۔ چادر اس طرح سے باندھیں لنگی کے طور پر، تہبند کے طور پر، کہ ناف کا حصہ چھپ جائے، ناف کا جو سوراخ ہے اس پر کپڑا رہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، نیچے باندھتے ہیں، حالانکہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ بندے مومن کے لیے، مرد کے لیے سطر میں داخل ہے، اس کا پردہ ضروری ہے۔ اگر وہ حصے میں سے کوئی حصہ کھل جاتا ہے تو بندہ بھی گناہگار ہوتا ہے جو کھل رہا ہے، اور جو دیکھ رہے ہیں دیکھنے والے بھی گناہگار ہوتے ہیں، اور نماز میں کھل جاتا ہے تو نماز ہی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے، جب ہم تہبند باندھیں تو ناف کا حصہ چھپا ہوا رہے، اور بیلٹ اس غرض سے کہ ہم اس میں پاسپورٹ، ضروری کاغذات اور نہایت ہی ضرورت کے درجے میں استعمال کی رقم رکھ سکتے ہیں، اس نیت سے بیلٹ باندھنا جائز ہے۔ اوپر سے بیلٹ باندھ لیں، پھر چادر کا جو حصہ اوپر رہا ہے وہ بیلٹ کے اوپر لے لیں تاکہ وہ بیلٹ مستور ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ہمیں اوپر جو چادر اوڑھنی ہے اس میں بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم جو ہے چادر جب اوڑھ رہے ہیں تو پورے سر پر سے اوڑھ لیں، کیونکہ ابھی ہم نماز ادا نہیں کیے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب نیت کریں گے تب ہم احرام کی پابندیوں میں داخل ہو جائیں گے، احرام کی پابندیاں ہم پر لازم ہو جائے گی۔ اب نماز جو احرام کی نیت سے پڑھ رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ چہرہ ہمارا، سر بھی ڈھکا ہوا رہے، اوپر سے چادر اوڑھ لیں، سر ڈھکا ہوا رہے، 2 رکعت نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرتے وقت ہوتا کیا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اب چادر ہم باندھے تو کیسا باندھے تھے، تہبند کے طور پر ناف کے اوپر سے باندھے تھے، جو ناف کا سوراخ تھا چھپا ہوا تھا، لیکن کبھی پیٹ بڑا رہنے کی وجہ سے یا تہبند ڈھیلی رہنے کی وجہ سے نیچے سرک جاتی ہے اور ناف کا حصہ نظر آ جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا۔ جب وہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ جو اوپر سے چادر اوڑھا ہوا ہے، ہاتھ جب اس طرح اٹھاتا ہے بندہ تو وہ سامنے کا حصہ کھل جاتا ہے اور اس کی ناف کا حصہ نظر آ جاتا ہے۔ سامنے سے کوئی دیکھا تو وہ بھی گناہگار، دکھانے کا اس کو بھی گناہ ہوتا ہے، اور نماز کی حالت میں جب یہ عمل ہوتا ہے تو نماز ہی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے خیال اس بات کا ضرور کریں کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ڈائریکٹ ہاتھ اٹھانے سے پہلے تھوڑا سا اپنے بغلوں کو کشادہ کریں، دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے کریں۔ اس طرح کریں گے تو کیا ہوتا ہے، وہ چادر کا جو حصہ ہے وہ سامنے کی طرف ہاتھ اٹھانے کے موقع پر سرکتا نہیں ہے، سامنے ہی کی جانب رہتا ہے۔ اس طرح سے جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے پہلے
تو چادر ہماری سامنے سے کھلنے نہیں پائے گی، ذرا ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے جب ہاتھ اٹھائیں گے تو پیٹ پر چادر کا حصہ جو اوپر سے اوڑھے ہے وہ پڑا ہوا رہتا ہے، کسی وجہ سے تہبند نیچے کو سرک گئی ہے تو یہ چادر کا حصہ اوپر جو رہتا ہے اس کو ڈھانک لیتا ہے، بے ستری نہیں ہوتی ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ سورہ کافرون ہر ایک کو یاد رہنا ضروری نہیں ہے، یاد ہے تو اچھا ہے، نہیں تو جو بھی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لے سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم قبلہ رخ ہی بیٹھے رہیں اور جو سر پر چادر اوڑھی ہوئی ہے اس چادر کو سر سے ہٹا لیں، سر کھلا کر لیں۔ اب نیت کر لیں۔ اب ہم کیونکہ حج تمتع کر رہے ہیں تو یہاں سے عمرے کی نیت کرتے ہیں، تو یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر لے اور قبول فرما لے۔ یہ سب الفاظ عربی زبان میں ہیں، مگر عربی زبان میں ہر ایک کو یاد رہنا ضروری نہیں ہے، اور عربی زبان میں یاد نہیں رہنے کی وجہ سے لوگ کتابوں کو ساتھ رکھ کے اس میں سے دیکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں، کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زبان کو جانتا ہے۔ نماز میں جو پڑھنا ہے وہ تو عربی میں پڑھنا ہے، تلاوت کا ترجمہ نہیں کر سکتے آپ۔ نماز کی جو دعائیں، نماز کے جو اذکار ہیں وہ تو عربی ہی میں کرنے ہیں، بقیہ چیزوں کو آپ اپنی سہولت سے جس زبان میں چاہے دعا کریں، جائز ہے۔ اس میں نیت عربی زبان ہی میں کہنا، وہ الفاظ عربی زبان میں ہی ادا کرنا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اے اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا تو اس کو میرے لیے آسان کر لے اور قبول کر لے۔ یہ کلمات ادا کرنے کے بعد لبیک پڑھیں۔ البتہ لبیک کلمات جو ہے اسی میں ادا کرنا یہ سنت ہے سرکار دو عالم علیہ السلام۔ اس کے ترجمے کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ یہی الفاظ یاد کر لیں اور لبیک 3 مرتبہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ایک بار ہوا، اس طرح 3 بار یہ کلمات ادا کریں۔ نیت کرنے کے بعد ہی تلبیہ پڑھنا ہے۔ سب ہم ساتھ پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 3 مرتبہ ہم جب لبیک پڑھ لیں گے نیت کرنے کے ساتھ ہی تو الحمدللہ اب ہم احرام میں داخل ہو گئے۔ 2 چادریں پہننے سے احرام میں داخل نہیں ہوتے، یہ نیت کے ساتھ تلبیہ جب پڑھتے ہیں تو احرام میں آ جاتے ہیں۔ جب احرام میں آ جاتے ہیں تو ہم پر پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ اب ہم سر کو کھلا رکھیں گے، چہرے پر کپڑا لگنے نہیں دیں گے، ناخن نہیں ترشوائیں گے، بال نہیں کٹوائیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، اور جوتا ایسا نہیں پہنیں گے یا چپل ایسی نہیں پہنیں گے جس میں پیر کی اوپر والی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جاتی ہے۔ بالکل ہوائی چپل جو ہوتی ہے 2 پٹی والی وہ چپل پہنیں گے، یا اسی قسم کی کوئی چپل پہنیں گے، یہ نہیں پہن سکتے۔ پیتابیں استعمال نہیں کر سکتے، دستانے استعمال نہیں کر سکتے، انڈر ویئر نہیں پہن سکتے، بنیان نہیں پہن سکتے، جو بھی سلا والے لباس ہے بدن کی ہیئت پر وہ بالکل پہلے ہی اتر جائے گا۔ بے سلی ہوئی 2 چادریں ہیں، اب یہاں سے ساری پابندی لگ جاتی ہے، ٹوپی نہیں پہن سکتے، اس کا ہم کو لحاظ کرنا چاہیے۔ اور احرام کی پابندیوں میں یہ بھی ہے کہ جب ہم حرم جائیں گے تو حرم کے جانوروں کا، خشکی کے جانوروں کا ہم شکار بھی نہیں کر سکتے، حرم بلکہ کہیں کے بھی جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے، جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے، شکار کی طرف رہبری نہیں کر سکتے۔ حرم میں داخل ہونے کے بعد وہاں کی گھاس کو کاٹ نہیں سکتے، درخت کو ہم نہیں کاٹ سکتے، کیونکہ وہ حرم کے حدود کی ہر چیز امن میں آ گئی۔ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی امن ہے، گھاس کو بھی امن مل گیا تو اس کو اکھاڑا نہیں جا سکتا، کاٹا نہیں جا سکتا۔ کتنا تقدس والا مقام ہے جس کا ہم قصد کر رہے ہیں۔ اور ہم کوئی بھی جانوروں کو مار نہیں سکتے، ہاں البتہ کوئی اذیت دینے والی چیزیں، سانپ ہے، بچھو ہے جو ضرر پہنچانے والے ہیں تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ بدن پر اگر جوں آ گئی ہے تو جوں کو نہیں مار سکتے، اگر نیچے زمین پر گر گئی ہے تو مار لے سکتے، لیکن بدن پر سے اس کو ہم نہیں مار سکتے۔